میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ خدا کا ایک بہت بڑا پلان ہے جو وہ پیدائش کے وقت سے جب خدا نے انسان کو بنایا تھا اس وقت سے وہ چاہتا تھا کہ وہ انسان کی رفاقت ان کے ساتھ ہو۔ اور یہ رفاقت ایک کنیکشن کے ذریعے سے، جسے ہم وائی فائی کنیکشن کہہ سکتے ہیں یا خداوند کا کنیکشن کہہ سکتے ہیں، جو ہمارا کنیکشن یہاں ٹی وی وغیرہ کا یا انٹرنیٹ کا وہ تو وائی فائی کہلاتا ہے، اس میں کسی تار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کئی چیزیں فرض کہ ہم نے وی سی آر یا کوئی لگانا ہے تو وہ ہم کوڈ استعمال کرتے ہیں، تاریں استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم کوئی بھی مووی دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی دیکھنا چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا جب انسان کو بنا چکا تو خدا نے پہلی دفعہ انسان سے بات کی۔ پہلے وہ خود ہی اپنے آپ سے کہتا تھا کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ وہ خود بولتا تھا، کسی کے ساتھ نہیں بولتا تھا، وہ ان چیزوں کو بلاتا تھا جن کا وجود نہیں تھا، تو خدا نے ان کو بلایا اور وہ حاضر ہو گئی، ہاتھ باندھ کر حاضر ہو گئی۔ آسمان بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے، ہوا بھی آ گئی، پرندے درندے چرندے مچھلیاں سب چیزیں ہاتھ باندھے حاضر ہو گئیں۔ اور پھر خدا نے پیدائش دوسرے باب میں بتایا کہ اس نے ان کو کیسے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ پھر اس کا بنانا بتایا گیا کہ کس طرح خدا نے بنایا، لیکن آواز کے ذریعے سے سب کچھ بنتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ خدا اپنے ہاتھ کر کے تو ان کو ایسے مٹی سے کرتا، لیکن وہ لکھا ایسے ہی ہے، لیکن خدا کہتا تو ہو جاتا سب چیزیں۔ داؤد کہتا ہے کہ آئے خدا کہ تو نے مجھے میری ماں کے پیٹ کے بطن میں بنایا، تیرے ہاتھوں نے مجھے ترتیب دیا۔ ایوب 10 باب میں بھی یہی لکھا ہے، زبور 139 میں بھی یہی لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اس طرح بنایا۔ وہ تو ایک دوسرے ٹاپک کی باتیں ہیں، لیکن ہم واپس اپنے اسی ٹاپک میں واپس آتے ہیں کہ سب سے پہلے جب خدا نے کلام کیا تھا تو اس نے کس سے کلام کیا تھا؟ اس نے آدم سے کلام کیا تھا۔ اس وقت ہوا کدھر تھی؟ پہلے ہم یہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، پیدائش 2 باب، کوئی بھی بھائی بہن پڑھ سکتا ہے، 2 باب 16 سے 17 آیت۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل لے، روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آمین آمین۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلی دفعہ آدم سے کلام کیا تو اس وقت ہوا کدھر تھی؟ یہ تھا سوال۔ ہوا آدم کے اندر ہی تھی، اس وقت جڑی ہوئی تھی۔ خدا نے اپنی صورت پر بنایا تھا، اپنی شبیہ پر بنایا تھا، کیونکہ خدا جب انسان کو بناتا تو اسے کسی فیمیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحیں بناتا رہتا ہے۔ تو اس نے اپنی شبیہ پر انسان کو بھی بنایا تھا، یعنی آدم کو بھی میل فیمیل بنایا تھا۔ تو ہوا اس کے اندر تھی اس وقت۔ پھر خدا نے آدم
پر نیند بھیجی اور پھر اس کے اندر سے رب نکال کے، اس کی پسلی نکال کے، اس کے پہلو میں سے رب نکالی اور آدم کے لیے ہوا کو بنایا گیا تاکہ وہ اس کا کمپینین ہو، یعنی اس کا ساتھی ہو، کیونکہ اس کے پاس ساتھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا۔ تو خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، یعنی آدم پر، اور پھر اس کی پسلیوں میں سے ایک عورت بنا کر اس کے پاس لے کر آیا۔ یہ آپ حوالہ لکھ لیں، پیدائش 2 باب 18 سے لے کر تو 25 آیت تک یہ پورا سرجری کا جو خدا نے، جو پہلا سرجن تھا دنیا کا، خداوند خدا، اس نے یہ سرجری کی تھی آدم پر اور ہوا کو اس سے علیحدہ کیا تھا۔ پھر خدا نے دوسری دفعہ انسان کے ساتھ کلام کیا۔ اس وقت یہ خدا کا رحم تھا کہ اس نے آدم اور ہوا جب کہ سیپریٹ ہو چکے تھے ان سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ آئے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے ہوا کو نہیں بلایا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ یہاں میں خود ہی پڑھتا ہوں، پیدائش 3 باب ہے، اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک میں خود ہی پڑھتا ہوں۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی، اب یہاں یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ لکھا ہے کہ اس کی بیوی، پہلے نہیں کہا گیا تھا کہ اس کی بیوی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کیوں اب خدا نے ظاہر کیا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ ہوا کو نہیں آواز دی۔ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، خدا پر الزام لگا دیا کہ ابھی تو نہ عورت کو میرے ساتھ کرتا تو شاید پھر میں نہ کھاتا۔ کھایا اپنی مرضی سے ہے۔ کہتا ہے آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تو میرے عزیزو، کہ ہمیں اپنے رائٹس، اپنی اوبلیگیشنز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو اختیار خدا نے ہمیں دیے ہیں، مردوں کو یہ کہا کہ تو اپنی عورت کو نازک جان کر، نازک ظرف جان کر اس سے پیار کر اور ظلم نہ کر۔ نازک ہے، خدا سمجھاتا ہے کہ مرد طاقتور ہے، عورت کو پیار و محبت سے رکھ کیونکہ وہ نازک ظرف ہے۔ اور عورت کو کیا کہا گیا ہے کہ تو اپنے خامن سے ڈرتی رہ، اس کے حکم میں رہ، تابع رہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ گھر میں افراتفری پیدا نہ ہو، گھر خراب نہ ہو، ورنہ گھر خراب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو خدا نے اختیار دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ربینیسنس ہے۔ خدا نے انسان کو کہا تھا کہ تو سبزیوں، پھلوں، مچھلیوں، پرندوں،
درندوں چرندوں پر اختیار رکھتا ہے. خدا نے کبھی بھی انسان کو آسمان کا اختیار نہیں دیا. ہم پڑھتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. سب کچھ لکھا ہوا ہے، صرف دھیان دینا پڑے گا ہمیں. 26 آیت سے میں پڑھتا ہوں، پیدائش پہلا باب 26 آیت سے. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اب کون سی شبیہ ہے جو انسان کی طرح ہے؟ خدا روح بھی ہے، جسم بھی بن گیا، پھر وہ زندہ ہو کے ایور لاسٹنگ باڈی بھی بن گئی. میں یعنی کہ خدا کے بھائی یہ سب صفتیں ہیں. فرشتے روحیں تھیں، زمین پر ہے تو انسان بن گئے، پھر اڑ کے تو چلے گئے تو ہوا بن گئی، شعلے میں چلے گئی اوپر. یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ انسان بن سکے. خدا فرشتوں سے مخاطب تھا، خدا 3 شخصوں سے مخاطب نہیں تھا. باپ بیٹے روح القدس سے وہ مخاطب نہیں تھا، ورنہ ٹرینٹی بن جاتی. اور خدا کہتا میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہی آسمان و زمین کو تاننے والا ہوں، میں انسان کا بنانے والا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. خدا گواہی دیتا لیکن ہم اس کی گواہی پر توجہ ہی نہیں دیتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے خداوند سخت ناراض ہے انسان سے. کہتا ہے ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے. اور وہ سمندر کے، اب دیکھیں اختیار کیا کیا دیا خداوند نے. سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب زمین، نہ کہ آسمان، سب زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. یہ اختیار دیا گیا ہے انسان کو. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. یعنی شادی کی اجازت تھی، شادی کی اجازت تھی تاکہ آگے بچے پیدا ہوں اور جو زمین ہے اس سے بھر جائے. اس کو معمور اور محکوم کرو، یعنی ایکسپلور بھی کرو، ڈھونڈو کہاں کہاں کے لوگ ہیں، یعنی کہ کہاں وہ جو کیا کہتے ہیں زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے، آپ ڈھونڈیں. جیسے امریکہ کو دریافت کیا بعد میں، وہ 1772 میں میرا خیال ہے امریکہ کو دریافت کیا تھا. اسی طرح خدا ان کو یہ اختیار دیا انسان کو کہ جا کے سب چیزوں کو آپ ڈھونڈیں.